ٹی بی او سیریز کے معزز ناظرین، مسٹیریس پلیسز سیریز کے پارٹ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم آپ کو اس دنیا میں موجود ایسے پر اسرار اور عجیب و غریب مقامات کے متعلق بتاتے ہیں جن کے متعلق انسانی علم ابھی تک نامکمل ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دی بوائلنگ ریور براعظم جنوبی امریکہ کے لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے ایمیزون کے جنگلات میں پیرو کے علاقے میں ایک انتہائی غیر معمولی اور عجیب و غریب دریا ہے جس کا پانی ابلتا رہتا ہے۔ اس کا ٹمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے 100 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے۔ اتنے ٹمپریچر میں انسانی ہاتھ صرف آدھے سیکنڈ میں جھلس جاتا ہے۔ اس کے پانی میں گرنے والے جانوروں کی ہڈیاں گل کر ان کے گوشت سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اس دریا کو شنائے ٹمفشکا کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا ایک قبیلہ جو اس کے قریب آباد ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اس دریا کو یوکاماما یعنی کہ ایک بہت بڑی ناگ روح جسے وہ پانیوں کی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں نے جنم دیا۔ بہرحال آج کے جدید دور میں اس کی وضاحت پہل ایک جیو تھرمل سائنسدان اینڈرس نے پیش کی۔ اس کے مطابق اس نے اس کا تذکرہ اپنے دادا سے سنا جس سے اسے اس کا تجسس پیدا ہوا۔ اسی غرض سے وہ ایمیزون کے جنگلوں میں اس 6.4 کلومیٹر لمبے ابلتے دریا کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس دریا کے منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریا پر باب کے بادلوں کا سایہ تھا اور ہر جگہ کھولتا ابلتا پانی۔ اس پانی میں موجود کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے مردہ اور جھلسے سڑے اجسام اس کے شدید گرم ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ماہرین کے مطابق اس دریا کے گرم پانی کی وجہ زیر زمین لاوے یعنی جیو تھرمل مراحل کا ہونا ہے جس سے پانی اتنا گرم ہے۔ زیر زمین گرم پانی زمینی دراڑوں کی وجہ سے باہر آتا رہتا ہے جس سے یہ ناقابل یقین دریا پیدا ہوتا ہے۔ یہاں جانے والے سیاحوں کو چائے بنانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں پڑتی اور انڈا بھی آسانی سے ابالا جا سکتا ہے۔ اس کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 82 فٹ اور گہرائی 20 فٹ ہے۔ یوناگونی مونومنٹ 1986 میں جاپان کے ساحل پر ایک ماہر غوطہ خور کیہاچیرو اراٹیک کو یوناگونی سمندر میں ہیمر ہیڈ شارک کی تلاش کے دوران نہایت مہارت سے تراشی چٹانوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیا جو کہ زیر سمندر زیادہ سے زیادہ 26 فٹ گہرائی میں تھا۔ سیڑھیوں، راہداریوں، ستونوں اور مجسموں پر مشتمل اس آثار قدیمہ کو یوناگونی یادگار کا نام دیا گیا۔ ماہرین ارضیات کی اس فارمیشن کے متعلق مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ 165 فٹ لمبی اور 65 فٹ چوڑی چٹانوں کی اس بناوٹ کے متعلق مساکی کیمورا کا کہنا ہے کہ یہ انسان ساختہ ہیں اور قدیم تہذیب سے اسے جوڑتا ہے۔ رابرٹ شورچ کے خیال میں یہ قدرتی ہیں جبکہ زیادہ تر ماہر ارضیات رابرٹ شورچ سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان چٹانوں کی بناوٹ فطری ہے۔ یہ چٹانیں ریت کے پتھروں اور مٹی کے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ کیا واقعی ایک فطری مظہر ہے؟ دراصل اس کی ابھی تک کوئی قطعی دلیل سامنے نہیں آئی۔ جیو کیلیف پتھروں یا زمین پر بنائے گئے ایسے مضبوط ڈیزائن جو صدیوں گزرنے کے بعد بھی اپنا وجود باقی رکھیں۔ ان ڈیزائن کی لمبائی عموماً 4 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیو کیلیف دراصل زمینی آرٹ کی ایک قسم ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوئی اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس حقیقت سے ابھی مکمل پردہ نہیں اٹھا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جیو کیلیف کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان میں سب سے قدیم اور سائز میں سب سے بڑی بناوٹیں پیرو کے علاقے میں ملتی ہیں جنہیں نازکا لائنز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسرائیل، انگلینڈ، امریکہ، برازیل، چلی، بولیویا اور آسٹریلیا میں بھی ہیں۔ ان کا نظارہ کیا جا سکتا ہے جن میں ایمیزون کے جنگلوں میں پائی جانے والی جیومیٹریکل اشکال، انگلینڈ کا فنکٹن وائٹ ہارس، آسٹریلیا کے ونگ سپین جن کی لمبائی 100 میٹر ہے اور جس کی تیاری میں 1500 ٹن پتھر کا استعمال کیا گیا، اور منگولیا کے پہاڑ پر چنگیز خان کا پورٹریٹ، اور اس طرح کے سینکڑوں اور نمونے دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہے۔ یہ تمام بناوٹیں قدیم نہیں بلکہ ان میں دور جدید کی تخلیق کردہ اشکال بھی ہیں۔ بہرحال ان کی بناوٹ بنانے والوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میوراکی بولڈرز میوراکی بولڈر نیوزی لینڈ کے سمندری ساحل میوراکی اور ہیمپڈن کے درمیان غیر معمولی اور سفیریکل شکل میں بہت بڑی جسامت کے پتھر کہیں جھنڈ اور کہیں الگ پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں بولڈرز کا نام دیا گیا ہے۔ ان پتھروں میں ایک تہائی پتھروں کا سائز 1.6 سے 3.3 فٹ تک ہے جبکہ دوسرا 2/3 4.9 سے 7.2 فٹ تک ہے۔ ان پتھروں کی زیادہ تر اشکال سفیریکل ہیں۔ ان کا وجود دراصل سمندری ساحل کے کٹاؤ کی وجہ سے ہے کہ ارد گرد کی چٹانوں سے یہ حصے ٹوٹ کر نیچے گرے اور پھر پانی کی لہروں کے ٹکراؤ سے آہستہ آہستہ اس شکل میں ڈھل گئے۔ ایک اندازے کے مطابق پانی کو انہیں اس طرح تراشنے میں تقریباً 4 سے 5.5 ملین سال لگ گئے۔ اس طرح کے کروی اجزاء دنیا میں اور بھی کئی ممالک میں پائے گئے ہیں۔ کروکڈ فارسٹ جنگل گریفرینا ویسٹ پرومیلیانا پولینڈ میں موجود ہے۔
ان درختوں کو آج سے تقریباً 90 سال پہلے یعنی 1930 کے لگ بھگ نوویزارنوو گاؤں میں لگایا گیا۔ ان پائنز کے درختوں کی تعداد 400 کے قریب ہے۔ یہ درخت زمین کی سطح سے اوپر 9 فٹ تک سی کی شکل میں شمال کی طرف مڑے ہوئے ہیں، جبکہ اوپر سے سیدھے ہیں۔ اس کے بارے میں عمومی خیال کیا جاتا ہے کہ انسانی آلے یا تکنیک سے ان کو اس اشکال میں ڈھالا گیا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق آج تک نہیں کی جا سکی اور آج بھی یہ ایک حل طلب معمہ ہے۔ اور ایک قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ شاید برف کے طوفان نے ان کے تنوں کو زمین سے جھکایا ہے، لیکن اس بات کے بھی ثبوت بہت کم ملے ہیں۔ ڈور دا ہیل ترکمانستان کے صوبہ اہل کے ایک گاؤں کراکم کے صحرا میں یہ گڑھا موجود ہے۔ اس جگہ بھڑکنے والی آگ اور خوفناک شعلوں کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اسے جہنم کا دروازہ کا نام دیا ہے۔ آگ کے اس گڑھے کی حقیقت یہ ہے کہ ترکمانستان کا یہ علاقہ 1971 میں سوویت یونین کا حصہ تھا۔ سوویت یونین کے اس جگہ تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کا انکشاف کیا۔ اس غرض سے اس جگہ ڈرلنگ کا عمل شروع کیا گیا، لیکن جیسے ہی ڈرلنگ شروع کی گئی تو اس جگہ زمین دھنس گئی اور یہ گڑھا وجود میں آیا۔ اس گڑھے سے میتھین گیس کا اخراج شروع ہو گیا اور اس کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کے علاقے کا متاثر ہونا طے تھا۔ اس لیے محققین نے رائے پیش کی کہ اس میں آگ لگا دی جائے۔ اندازہ یہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ آگ بجھ جائے گی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی یہ آگ اسی طرح جل رہی ہے اور انکشاف یہ ہے کہ مزید جلتی رہے گی۔ اس کی چوڑائی 200 فٹ ہے اور گہرائی 66 فٹ کے قریب ہے۔ اب یہ مقام ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور آس پاس کے صحرا میں کیمپنگ کرتے ہیں۔ کاوا آئیچن آتش فشاں پہاڑوں کا ایک کمپلیکس جو انڈونیشیا میں موجود ہے۔ اس کی لمبائی 20 کلومیٹر کے قریب ہے۔ ان آتش فشاں پہاڑوں میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہاڑوں نے مل کر ایک پیالہ نما جھیل کو تشکیل دیا ہے۔ اس جھیل کے پانی کا رنگ فیروزی ہے۔ اس کی وجہ اس میں موجود سلفر کی کثیر مقدار ہے۔ ماہرین کے مطابق 3500 سال قبل ایک زلزلے کے بعد اس کا وجود ظاہر ہوا۔ ارد گرد کے علاقوں میں گندک کی کان کنی بھی ہوتی ہے، لیکن اس جھیل کے قریب جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس جھیل کے کناروں سے زہریلی گیسوں کے بادل اس کو ڈھانپے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تیزابی جھیل بھی ہے۔ اس میں سلفر کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ محض پانی کو چھونے سے ہی جلد خراب ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت اس سے نکلنے والا دھواں پریشانی کا سبب ہوتا ہے، لیکن رات کو جھیل ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ رات کے وقت اس جھیل پر بجلی جیسی نیلی آگ کی چادر دکھائی دیتی ہے، جس سے اٹھنے والے آگ کے شعلے 16 فٹ تک بلند ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ آگ اس میں موجود تیزابیت اور گندک کی کثیر تعداد کی وجہ سے ہے۔ اس آگ کا ٹمپریچر 600 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آگ صبح کے وقت سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، لیکن اس کا نظارہ دور سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سٹون ہینج انگلینڈ میں پتھروں کا یہ دائرہ سالسبری کے علاقے سے 13 کلومیٹر شمال میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر 2000 سے 3000 قبل مسیح میں ہوئی، جبکہ اس بارے میں بھی کوئی حتمی اور قطعی رائے موجود نہیں۔ اور اگر ان پتھروں کی بات کی جائے تو یہ پتھر 25 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو، جن کی اونچائی تقریباً 13 فٹ کے قریب ہے، اس علاقے سے 50 میل دور سے لایا گیا، اور ان بڑے پتھروں کے اوپر استعمال ہونے والے پتھر جو نسبتاً چھوٹے ہیں اور وزن میں 5 سے 6 ٹن تک ہیں، ان کو اس علاقے سے دور 150 میل کے فاصلے پر مقام جہاں یہ پتھر پائے جاتے ہیں لایا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے وزنی پتھروں کو یہاں تک آخر لایا کیسے گیا، جبکہ اس وقت جدید سہولیات موجود نہیں تھیں۔ ایک کمزور روایت کے مطابق اور ماہرین ارضیات کی تحقیق کے پس منظر پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو لکڑی اور پتھر کے گول چٹانوں سے لایا گیا، لیکن تجربات سے ثابت ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ 1986 میں اس علاقے کو عالمی ورثے کے طور پر نامزد کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے ماضی بعید میں اس جگہ کو قبرستان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ اس بارے میں کوئی حتمی دلیل نہیں، لیکن یہاں ملنے والی انسانی ہڈیوں کی کثیر تعداد اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ 2013 میں ماہرین کی ایک ٹیم، جن کی قیادت مائک پارکر کر رہا تھا، ان کو یہاں 50,000 سے زائد انسانی ہڈیاں جبکہ 63 سالم انسانی لاشیں بھی ملی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں اس کے ارد گرد گھنے جنگلات تھے جو بعد میں معدوم ہو گئے، اور اب ایک کھلے میدان میں یہ چٹانیں دائرے کی شکل میں کھڑی ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کو مذہبی رسومات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی۔ بہرحال ماہرین ابھی بھی اس کے ان سوالوں کی تلاش میں ہیں۔ پورٹڈ لیک
یہ جھیل کینیڈا میں واقع ہے۔ اس جھیل کی انفرادیت اس جھیل کے پانی کا دائروں کی شکل میں پایا جانا ہے، جسے دنیا کی کسی بھی دوسری جھیل سے منفرد بناتا ہے۔ یہ جھیل اپنی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ بڑی تعداد میں معدنیات کے ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ اب تک کی تحقیق سے سائنسدانوں کو اس میں میگنیشیم سلفیٹ، کیلشیم اور سوڈیم سلفیٹ کے ذخائر بڑے پیمانے پر دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سلور اور ٹائٹینیم کے وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ سردیوں میں اس کا پانی منجمد ہو جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں کافی حد تک پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور معدنیات دائروں کے ارد گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی لمبائی 0.7 کلومیٹر اور چوڑائی 0.25 کلومیٹر ہے۔ اس جھیل کی دریافت کے بعد اس کی معدنیات کو پہلی جنگ عظیم میں بارود کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1979 تک یہ جھیل ایک اسمتھ فیملی کی ملکیت تھی، لیکن 2001 میں 22 ایکڑ رقبے پر مشتمل اس جھیل کو $7,20,000 میں فروخت کر دیا گیا۔ اس کے پاس سے گزرنے والی سڑک کے کنارے پر ایک بورڈ نصب ہے جو اس کی موجودگی کا اشارہ کرتا ہے۔ ماضی میں اس جھیل کو مقدس جانا جاتا تھا اور اس کے پانی کو شفایاب۔ اب اسے اتفاق سمجھیں یا اللہ کی عنایات، بعض لوگوں کو کئی جلدی امراض سے شفا بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود نمکیات اس کا وسیلہ بنے۔ ڈولز آئیلینڈ میکسیکو سٹی کے مغرب میں لا اسلاڈی میکوس جزیرہ۔ اس جزیرے کی پراسراریت اس پر موجود سینکڑوں ڈولز ہیں جو اس کے درختوں، تاروں اور وہاں موجود گھر میں لٹکی ہیں۔ دراصل یہ کوئی جزیرہ نہیں بلکہ ایک نہر کے ساتھ موجود ایک حصہ ہے۔ اس جگہ کا مالک ڈان جولین سینٹینا بیریرا تھا۔ 1950 میں وہ اس جگہ سبزیاں اور پھل اگا کر شہر میں فروخت کرتا ہے۔ ایک دن اس نہر کے کنارے ڈان جولین کو ایک بچی کی لاش تیرتی ہوئی ملی۔ اس بچی کی لاش کے ساتھ گڑیا بھی تھی۔ اس نے اس بچی کو اس جزیرے پر دفنا دیا۔ رات کو جب سویا تو اسے "آئی وانٹ مائی ڈول" یعنی میری گڑیا مجھے چاہیے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا کہنا جولین کا ہے۔ اس نے اس بچی کی ڈول اس کی قبر کے قریب درخت پر لٹکا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جولین کی حالت پر اسرار ہو گئی تھی اور وہ مختلف قسم کی ڈولز لا کر اس جزیرے پر لٹکانے لگا اور 50 سال تک یہ عمل جاری رکھا۔ 2001 میں جولین کی لاش اسی جگہ تیرتی پائی گئی جہاں اس بچی کی لاش ملی تھی۔ اس جزیرے پر آج بھی اگر جائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں ڈولز لٹکی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جزیرہ اب ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ اس جزیرے پر ڈولز کے علاوہ ایک میوزیم بھی ہے۔ اس میں جزیرے کے مالک کے بارے میں مقامی اخبارات کے کچھ مضامین، ایک سٹور اور 3 کمرے ہیں جسے جولین رہنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اسی کمرے میں وہ پہلی گڑیا بھی ہے جو جولین کو ملی تھی۔